نئی نسل تباہی کے دہانے پر ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں سوچتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ ایک طرف تو شہرت کی وہ لگن ہے، وہ اندر کی آگ ہے جس سے ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو نسل نو کی اخلاقیات کا جنازہ نکالتی جا رہی ہیں۔ کسی چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی ادب و احترام نہیں۔ ہم مسلمان وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر مذہب کے ساتھ ساتھ سائنس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج ابن بطوطہ، ابن سینا، الکندی، الفارابی یہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج ان جیسا اس مسلم امہ کے اندر کوئی کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمارے جو رویے ہیں یا ہماری جو چوائس ہے وہ بدل گئی ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بھی آدمی، جو بھی انسان سب سے بڑا چھکا مارے گا وہ ہیرو ہوگا، جو سٹک کو اٹھا کے سب سے زیادہ دور پھینکے گا وہ قوم کا ہیرو ہوگا، جو سب سے زیادہ وزن اٹھائے گا وہ قوم کا ہیرو ہوگا، جو بال کو سب سے زیادہ بڑی کک مارے گا، ہٹ کرے گا، وہ جو ہے اس قوم کا ہیرو ہوگا۔ آج اس قوم کے لیے جو رول ماڈل تھے قرون اولیٰ کے، جو خیر القرون میں ہمارے رول ماڈل تھے، ہمارے ہیرو تھے، ہمارے پیارے نبی تھے، ہمارے پیارے صحابہ اکرام تھے، ان سے یہ نسل کوسوں دور جا رہی ہے۔ اور پھر مسجد مدرسے کے طالب علموں کو کالج، یونیورسٹی اور اسکول کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بالکل مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ والا اس کو دشمن سمجھتا ہے اور یہ والا اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتنی دوریاں ہیں کہ یہ دوریاں آئے روز مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نسل نو، اس کو تباہ و برباد کرنے کے مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ سب سے پہلے گیمز ہیں۔ اگر گیم جو ہے وہ زندگی کا ایک مقصد بن جائے تو پھر انسان زندگی کا جو اصل مقصد ہے یا جو زندگی کی اصل دوڑ ہے اس سے بالکل انسان کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اور گیم کے اندر ٹاپ کرکٹ کی گیم ہے، پھر ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یا دیگر جتنی بھی گیمز ہیں، اگر ان گیمز کو دن رات اسی کے پیچھے لگ کے نوجوان نسل اس کے اوپر گزارے گی تو وہ اپنے جو دیگر میدان ہیں ان کے اندر کیسے کامیاب ہو پائے گی؟ اب جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے اندر تو پورے ملک میں سے آپ کے 11 کھلاڑی جائیں گے نا، تو باقی جو ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ کی جو نسل دن رات اس کام پہ لگی ہوئی ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو ہے اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اور پھر ان گیموں کے اوپر بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سام کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالنا۔ لوگ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کو جو ہے وہ عیب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی مسلم امہ کا جو بچہ ہے آج اس کی ریسرچ ہے کہ سب سے تیز اور بڑا چھکا کس نے مارا ہے۔ وہ پرانی ویڈیو، سالہ سال پرانی ویڈیوز ان کو اٹھا کے سوشل میڈیا کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ اس نے ایسے وہ انڈیا کو ہرایا تھا، فلاں ملک کو ہرایا تھا۔ یوں سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے کہ یہ اس نے جنگ کے اندر اس دوسرے ملک کو ہرا دیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک جو مزاج بن گیا ہے اس قوم کا، اور اس قوم کا مزاج سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اس نسل نو کو اس موبائل نے، اگرچہ موبائل جو ہے اس کے بہت سارے مثبت استعمال بھی ہیں لیکن اس کا زیادہ تر نسل نو جو ہے اس کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ایک تو شہرت کی بھوک ہے، اس شہرت کی بھوک نے نوجوان کو اس طرح کر دیا ہے کہ وہ دن رات اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لائکس لینے ہیں، کمنٹ لینے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ فیمس ہونا ہے لوگوں کے درمیان۔ اور اس شہرت کی آگ نے اس کو اپنے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے۔ پھر جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، سلومو واک ہے، میوزک ہے، گانا بجانا ہے، ناچنا ہے، بس یہی کچھ ہے جو اس اے مسلم نوجوان جس نے تجھے اپنے اصل مقصد سے کوسوں دور کر دیا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے کیا تو بچے بھی گیمز کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ پب جی گیم ہے اور دیگر کئی طرح کی اس طرح کی گیمز ہیں۔ بچے عجیب عجیب ان گیموں کا نام لیتے ہیں، مجھے نام بھی نہیں آتے۔
بچے ان کے ساتھ دن رات لگے ہوئے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں، نیند کی کوئی فکر نہیں، اپنی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بچے موبائل کے اتنے گرویدہ ہو چکے ہیں، اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ بچوں کو اگر موبائل نہ دی جائے تو وہ بچے شاید پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں۔ ایسا حال ہو چکا ہے ان بچوں کا اس موبائل کی وجہ سے۔ تعلیم جب بچہ کوئی حاصل کر رہا ہے، سکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، مدرسے میں ہے، تو اس کے ہاتھ کے اندر موبائل کیوں لے کے آپ نے دی ہوئی ہے؟ اس بچے کو آپ نے اتنا کیوں آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ اس موبائل کے اندر ہر چیز کو وہ دیکھے اور اپنے جو مقصد ہے، مقصد زندگی سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لے، دوسری راہ پہ چل پڑے اور آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ اسی موبائل نے کتنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا، اسی موبائل نے کتنے نوجوانوں کو اپنے اصل مقصد سے دور کر کے بے حیائی کی راہ پہ لگا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس موبائل کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہونا پڑا۔ تو یہ جو ہے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اور پھر نشہ ہے جو اس نسل نو کے اندر، نوجوان نسل کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی، ایون کہ پرائمری اور ہائی اسکول کے بچے جو ہیں، ہمارے دور کے اندر جن لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ یہ بچے اس نشے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اس کا جو سد باب ہے وہ جس طرح سے کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ جس طرح فوٹو سیشن ہوتے ہیں 2-4 بندوں کو پکڑ کر ویسے لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ جو نشہ سپلائی کرنے والا بندہ ہے اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب یہ جو کھیپ جہاں سے آتی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس مافیا کے خلاف لڑنے کی کوئی ہمت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے خود اپنی نسل کا، اپنے بچوں کا آپ نے خود ہی خیال کرنا ہے۔ کوئی باہر سے آ کر آپ کے بچوں کو مینرز نہیں سکھائے گا، آداب نہیں سکھلائے گا، آپ نے خود ہی اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سیاسی ہیں، ہم نے ان بچوں کو خود اس سیاست کے اوپر لگا رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ ہم نے ان بچوں کو ایسی شرٹس لا کے دیں کہ تو پی ٹی آئی کی شرٹ پہن، تو نون لیگ کی پہن، تو دوسری جماعت اسلامی کی پہن، یا کسی بھی اور جو پولیٹیکل جماعت ہے، آپ نے اس کی شرٹس بچے کو لا کے دیں، ٹوپیاں لا کے دیں۔ پھر بچوں کو آپ جلسوں کے اندر لے کے گئے، بچے نے ارد گرد کا ماحول دیکھا اور سارے جو اس نے معاشرے کے اندر دیکھا کہ ہر طرف ایک گیما گیمی ہے اور ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، تو بچہ بھی اس طرف چل پڑا اور وہ بھی سیاست کے اندر اتنا ہی انوالو ہو گیا جتنا کہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اور اس بڑے آدمی سے بھی کئی درجے زیادہ یہ بچے ہمارے آگے نکل چکے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ کوئی کسی بچے کو بات تک اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، ٹیچر کا کوئی جو ہے ادب و احترام نہیں ہے، کسی بڑے کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، کوئی بچہ کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اتنا غصہ ہے ان بچوں کے اندر اور اتنا ان کے اندر انتقام کی ایک آگ ہے کہ بچوں کے آئے روز جھگڑے، پھر ان کے بڑوں کے ساتھ جھگڑے، پھر گھروں کے اندر ان کی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی۔ یہ ساری چیزیں، ان کے پیچھے کیا چیز ہے، آپ ان چیزوں کے اوپر ذرا بھی غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ جو نسل نو ہے اس کو آپ تباہی سے بالکل بھی بچا نہیں سکیں گے۔ آپ کی نجات، آپ کے بچوں کی نجات، آپ کے پورے کنبے قبیلے کی نجات، آپ کے ملک کی اور اس قوم کی جو نجات ہے وہ اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر ہے۔ جب تک قوم اپنی اس اصل کی طرف نہیں پلٹے گی، اپنے ریئل ہیروز کو نہیں پہچانے گی، اس وقت تک اس قوم کی حالت بدلنے والی نہیں ہے، اور خدا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلا کرتا جس قوم کے اندر خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو، خود اس کے لیے کوشش نہ کرے، تگ و دو نہ کرے، اس قوم کی حالت کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ ابھی وقت ہے، سوچ لیجئے کہ ہم نے اس نسل نو کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر نسل نو کی صرف تعلیم کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے کردار کی بھی بات ہے، تعلیم بھی اس کی متاثر ہو چکی ہے، تعلیم کے اندر بھی وہ معیار اس کا نہیں رہا،
پھر سکلز کی بات کریں تو آپ کی جو نسل نو اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ اندر کی نفرتیں ہیں، کہیں لسانی نفرتیں ہیں، کہیں سیاسی نفرتیں ہیں۔ ہم نے ان بچوں کے ذہنوں کے اندر، قلوب و اذہان کے اندر یہ زہر گول کے ان کو پلا دیا ہے۔ اب ان ذہنوں سے، جسموں سے، رگ و جان کے اندر جو سرایت کر چکا ہے جو زہر، اس کو نکالنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے۔ اس کے لیے سوچنا چاہیے، ٹیچرز کو بھی، تعلیمی اداروں کو بھی، والدین کو بھی، اس سوسائٹی کو بھی، اس مسلم معاشرے کے جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے، اس سوچ کو کیسے بدلیں گے، کیسے ہم اس امت کو پھر اس اسلام کی طرف لے کے آئیں گے۔ وہ پہل خیر القرون کا جو رویہ تھا، جو ان کا عمل تھا، ہم اس کی طرف کیسے اس قوم کو لے کر آئیں گے، یہ ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، اور بڑا انتہائی اچھی نیت کے ساتھ سوچنا ہوگا، مخلص کر کے سوچنا ہوگا، تبھی ہماری نجات ممکن ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، ہم مسلم قوم جو ہے جس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر اسلام کو نت نئے چیلنجز ہیں، ہر طرح کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اور ان کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے سوائے ایک دو بندوں کے۔ باقی کوئی بھی ایسا اس میدان کے اندر نہیں ہے جو ہر طرح سے اسلام کا دفاع کر سکے۔ گنے چنے افراد یہ کام کر رہے ہیں، باقی مسلم امت سو رہی ہے، اس کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر زندگی وہ کیسے گزارے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تصور اس مخلوق کے ذہن سے بالکل نکل چکا ہے۔ آج اگر موت کے بعد کی زندگی کا تصور ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہوتا تو بہت سارے گناہ ہماری زندگی سے مٹ جاتے، ہماری نسل لو اس قدر تباہ و برباد نہ ہوتی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد یہ تمہارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، تمہارے جتنے بھی جاری کردہ کام ہیں، اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا کار خیر آپ کو ملے گا، اور اگر برے کام پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں نسل کے اندر تو اس کا وزر اور اس کا بوجھ آپ کے اوپر لادا جائے گا۔ جب یہ احساس اس قوم کے اندر پیدا کیا جائے گا تبھی تبدیلی ممکن ہے، وگرنہ تباہی سے اس نسل نو کو کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔